الرحمن الرحیم۔ بائیس آیتیں ہو گئی ہیں سورہ مائدہ کی۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ قال رجلان، سورہ مائدہ کی 22 آیتیں ہو گئی ہیں۔ قال رجلان، کہا دو شخصوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو خوف کھاتے تھے، جو خوف کھانے والے تھے۔ دوبارہ سن لے۔ قال رجلان، کہا دو شخصوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو خوف کھانے والے تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ تم علیہم الباب، اپنے دشمن پر دروازے سے۔ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ تم اپنے دشمن پر دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہو جاؤ گے تو فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم غالبون، غالب ہونے والے ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فتوکلوا، تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس ارض مقدسہ میں، ابداً، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ ہوں گے اس میں، جب تک وہ اس ارض مقدسہ میں ہوں گے ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ، پس تو جا، وَرَبَّكَ، اور تیرا رب جا کر لڑے، وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، فَاذْهَبْ أَنْتَ، پس تو جا، وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اور تیرا رب جا کر لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب، اے میرے رب، انی لا املکو، بے شک میں مالک نہیں ہوں، الا نفسی، مگر اپنی جان کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، ففرق، پس تو تفریق ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور فاسق قوم کے درمیان۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، فإنہا، پس بے شک وہ ارض مقدسہ، محرمۃ علیہم، ان پر حرام کر دی گئی ہے، 40 سنہ، 40 سال، یتیہون فی الارض، حیران پھرتے رہیں گے فی الارض، زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، فلا تأس، پس اے موسیٰ تو افسوس نہ کر، علی القوم الفاسقین، نافرمانی کرنے والے قوم پر۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، اب اس کی تفسیر سن لیں۔ دیکھیں، بنی اسرائیل جو تھے نا، بنی اسرائیل یہ فرعون کے غلام تھے۔ بنی اسرائیل یہ فرعون کے غلام تھے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان لوگوں کو فرعون سے نجات دی، ان بنی اسرائیلیوں کو، اور بحر کلزم، دریائے کلزم میں فرعون کو بما لشکر کے اس دریائے کلزم میں غرق کیا ان کے سامنے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر انعام کیا، ان بنی اسرائیلیوں پر، اور انہیں دریا عبور کروا دیا۔ جب یہ دریا انہوں نے پار کیا، وادی سینا میں آئے۔ اب وادی سینا میں انہوں نے کچھ آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ ملک شام جو ہے، اس میں
عمالقہ قوم آباد ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ اب تم ملک شام پر جاؤ اور ملک شام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ مقدس زمین ہے، انبیاء کی زمین تھی ملک شام، اور قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرو اور ان سے وہ قبضہ لے لو اور اب دین پھیلاؤ۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے منصوبہ بندی کی، پوری جاسوسی منصوبہ بندی کی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے الگ الگ خاندان ہوئے، ٹھیک ہے، 12 بیٹوں کے الگ الگ خاندان تھے، ایک ایک خاندان الگ چل گیا ان خاندانوں کے الگ الگ نام تھے، یوسفی خاندان، بنیامینی خاندان، ٹھیک ہے، یہودی خاندان، ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ خاندانوں کے نام تھے اور یہ الگ الگ 12 خاندان تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 خاندانوں سے ایک ایک آدمی چنا، ایک ایک آدمی منتخب کیا، 12 آدمی منتخب کیے، اور ان سے کہا کہ اس طرح کرنا ہے کہ تم ذرا جاسوسی کر کے آؤ، ملک شام میں جاؤ، قوم عمالقہ کو دیکھو، لیکن اس طرح چھپ کر جانا، کوئی چلے جاؤ کہو میں سیر و تفریح کے لیے آیا ہوں، اور کوئی اس طرح چلے جانا کہ میں جو ہے مسافر ہوں، کوئی تجارت کی غرض سے چلے جاؤ، ان کو پتہ نہ چلے، الگ الگ جاؤ اور مختلف ٹائموں میں داخل ہو جاؤ، تو اس طرح جاؤ، ویزے کا نظام تو تھا نہیں، تو اس طرح چلے جا اس وقت زمانے میں، تو اس طرح تم 12 جاؤ۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذرا وہ ان کا سارا سیٹ اپ دیکھو، ان کے لڑائی لڑنے کا طریقہ دیکھو، ان کی چھاونیاں دیکھو، ان کا اسلحہ دیکھو، اور ان کی طاقت کو دیکھ کر سارا کچھ جو ہے وہاں پر دیکھ کر پھر آؤ۔ اب وہ مہینہ رہے، 2 مہینہ رہے، کوئی پتہ نہیں، وہ تم وہاں رہو اور پھر آؤ۔ اور پھر ان 12 آدمیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے آ کر مجھے اور میرے بھائی کو بتانا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ ہارون کو بتانا ہے اور مجھے بتانا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے سارا کچھ دیکھ کر جو کچھ بھی رپورٹ ہے وہ مجھے اور میرے بھائی کو بتانی ہے، قوم کو نہیں بتانا۔ یہ وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 لوگوں سے لیا کہ اگر تم قوم کو بتاؤ گے وہ بڑی لڑاکو قوم ہے، جنگجو قوم ہے، طاقتور قوم ہے، تو پھر قوم کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اب یہ گئے ادھر مہینہ 1.5 2 مہینہ جو رہے، واپس آئے تو 10 آدمی جو تھے نا، 10 آدمی، انہوں نے ساری قوم کو یہ سارے حالات بتا دے، بڑے جنگجو قوم ہے جی، بڑے چھاونی ہیں ان کی، بڑے اسلحے ہیں اور بڑا طاقتور، لڑنے کا کیا انداز ہے ان کا۔ صرف 2 آدمی تھے، ایک تھے یوشع بن نون، یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم تھے، ان کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبری سے نوازا، اور دوسرے تھے مالک بن یقنہ، مالک بن یقنہ، یہ بھی بڑے نیک تھے، اور ان کو بھی بعد میں اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا، دونوں کو اللہ رب العزت نے بعد میں پیغمبر بنایا۔ یہ آئے اور انہوں نے چھپ کر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ساری رپورٹ دی۔ وہ جو باقی جو 10 آدمی تھے انہوں نے ساری قوم کو بتایا اور قوم کو کیا ڈرا دیا، اور قوم کو کہا، اور پہلے سے وہ قوم غلام قوم تھی، غلام قوم ویسے بھی بزدل ہوتی ہے، ساری زندگی غلامی میں گزاری تھی، ان کو آزادی کا کیا پتہ تھا۔ اور من حیث القوم، بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ موت سے بہت ڈرتی ہے، من حیث القوم، بنی اسرائیلی آج بھی دیکھ لیں یہ موت سے بہت ڈرتی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں نا ہمارے سوا کوئی دوست نہیں ہے، ہم اللہ کے بہت قریبی ہیں، تو فرمایا ان سے کہو نا کہ ذرا موت کی تمنا کرو، فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ تو العرض یہ بڑی جو ہے موت سے ڈرنے والی قوم ہے۔ تو یہ 10 آدمی انہوں نے بتا دیا، اور 2 آدمی جو تھے انہوں نے جو ہے وہ قوم کو نہیں بتایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ساری رپورٹ دی۔ اب قرآن کی طرف دیکھیں، کہاں سے؟ قال رجلان، کہا ان 2 شخصوں نے، قال رجلان، کہا 2 شخصوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو خوف کھانے والے تھے، جو خوف کھانے والے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور چہ جائے کہ پیغمبروں کے ساتھ ہم وعدہ کریں، تو فرمایا وہ خوف کھانے والے تھے، وہ 2 آدمی اللہ سے ڈرتے تھے۔
فرمایا انعم اللہ علیہما، ہم نے ان دونوں پر انعام کیا تھا، بعد میں ہم نے ان دونوں کو پیغمبر بنایا، اور اس وقت بھی انعام کیا کہ ہم نے ان کو اس وعدے پر قائم رکھا۔ نیکی بھی انسان اللہ کی مدد سے کرتا ہے نا، فرمایا ہم نے اس وقت بھی ان دونوں پر انعام کیا۔ پھر جب انہوں نے کیا کہا، جب وہ آئے نا تو انہوں نے قوم کو بطور ترغیب کے کہا، فرمایا قوم کو حالات نہیں بتائے، قوم کو کہا کہ کچھ نہیں ہے جی، بس نظام ٹھیک ہے۔ فرمایا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، اب یہ دونوں کہہ رہے ہیں ادخلوا، داخل ہو جاؤ، علیہم الباب، اپنے دشمن پر دروازے سے۔ ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ شہر کے چاروں طرف دیواریں ہوتی تھی اور مین جگہ پر دروازہ ہوتا تھا، تو شہر کے اندر اور باہر جانے کے لیے اس دروازے سے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ باقی شہر کے چاروں طرف کیا ہوتا تھا؟ دروازہ، سور البلد، چاروں طرف دیواریں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور دروازے کے ساتھ انٹری ہو، جس طرح آپ دیکھ لینا یہ پنجاب میں بھی موچی دروازہ، لاہوری دروازہ، لاہوری گیٹ ہے، یہ پنجاب میں دیکھیں تو ملتان میں بھی، سرگودا میں بھی آج بھی وہ ہیں، لیکن اب تو بالکل ختم ہو گئے۔ تو یہ وہی پرانے زمانے میں شہر کے چاروں طرف دیواریں ہوتی تھی اور درمیان میں دروازہ، اس دروازے سے انٹر بایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ تم اپنے دشمن پر دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہو جاؤ گے نا اس قوم پر، تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس تم غالب ہونے والے ہوگے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے جو ہی تم دروازے کے داخل ہوگے نا، تو پھر جب تم وہ دارالخلافہ ہے، دارالخلافہ کو جو ہی فتح کرو گے تو سارا علاقہ تم فتح کر لو گے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، یہ دو جو آدمی ہیں نا وہ تقریر کر رہے ہیں اپنے قوم سے، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر فَتَوَكَّلُوا، تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس ارض مقدسہ میں، ابداً، کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں رہیں گے، جب تک وہ اس میں ہوں گے ہم کبھی بھی اس ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جب وہ نکلیں گے پھر ہم داخل ہوں گے۔ صاف صاف جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور آگے جواب دیا فَاذْهَبْ، اے موسیٰ تو جا، فَاذْهَبْ أَنْتَ، اے موسیٰ تو جا، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، تو اور تیرا رب جا کر لڑے۔ کتنی بڑی گستاخی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے اور تم لڑو، ہم ادھر بیٹھے رہیں گے۔ کیا انعامات اللہ نے کیے ان پر، لیکن ان کو، اور یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا حال اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حال۔ حدیث میں آتا ہے، اب دونوں کے جواب کا موازنہ کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ والے جو ہے مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، حملہ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی، بہت پریشان تھے کہ انصار نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر شہر کے اندر کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو ہم شہر کے اندر تو آپ کا دفاع کریں گے، ہم مدینہ سے باہر نکل کر آپ کے ساتھ مطلب لڑیں گے نہیں۔ وہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر تو رہ کر آپ پر کوئی حملہ کرے ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، باہر کا معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے کہ مہاجرین تو ہے تھوڑے، کچھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، کچھ مکہ میں فی الحال رہ رہے ہیں، کچھ مدینہ میں ہیں، تو میں ان چھوٹی سی جماعت کے ساتھ کس طرح لڑوں گا اس مکہ والوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور آپ نے اس پریشانی کے عالم میں میٹنگ بلائی، سب کو کہا، صحابہ کرام کو، کہ انصار مہاجرین کو سب کو کہا کہ اکٹھے جمع ہو جاؤ، نماز کے بعد میٹنگ ہے ہماری۔ تو آپ نے میٹنگ رکھائی فلاں نماز کے بعد، صحابہ کرام جمع ہوئے، مہاجرین اور انصار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مجھ پر مکہ میں بڑے ظلم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعات سنائے، فرمایا یہ دیکھو فلاں صحابی ہے، یہ بلال دیکھو، یہ
فلاں کو دیکھو اس پر بڑے بڑے ظلم ہوئے. فرمایا اب وہ جو ہے ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ حملہ کرے آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے کرز بن جابر فہری آیا تھا، اس نے بیت المال پر جو ہے حملہ کیا اور اونٹ بگا کے لے گیا اور صحابہ کو قتل بھی کیا. تو اب یہ ہے کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس حوالے سے آپ لوگوں سے رائے لے رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. تو جب یہ تقریر سنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے جو ہے اظہار جان نثاری پیش کیا کہ میں اپنی جان بھی آپ کے لیے میری حاضر ہے، اظہار جان نثاری پیش کی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی پرمغز تقریر کی اور فرمایا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد مقداد بن اسود مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں، موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے. ہم اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے پیچھے لڑتے رہیں گے، ہم دائیں جانب بائیں جانب لڑتے رہیں گے آپ کے ساتھ. فرمایا ہم آپ کے ساتھ آپ جانیں کٹوا دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تقریر سے بڑے خوش ہوئے، لیکن آپ کا اشارہ جو ہے آپ اپنے چہرے کو جو ہے وہ انصار کی طرف بار بار کر رہے تھے. آپ اپنا چہرہ اشارہ انصار کی طرف تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. فرمایا اللہ کے رسول لگتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. فرمایا سعد بالکل میرا آپ کی طرف اشارہ ہے. سعد بن معاذ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ اگر کہیں گے نا سمندر میں کود جاؤ، ہم واللہ آپ کے ساتھ سمندر میں کود پڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے آپ کے لیے. آپ اشارہ کریں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو واقعی انہوں نے پھر جانیں پیش کی. احد کا مارکہ تھا. عتبہ بن ابی وقاص اس وقت کافر تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا اور آپ کا دائیں طرف والا جو دانت ہے وہ شہید ہو گیا. اور اس کے بعد عبداللہ بن قمیہ وہ اٹھا اور اس نے جو ہے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں احد کے میدان میں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلائی اور وہ خود کٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخم لگے اور آپ کے چہرے سے فوارے نکلے خون کے. اس وقت ام عمارہ آئی اور اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت ہے ام عمارہ کہ آپ کے چہرے سے جو ہے فوارے نکل رہے ہیں، اور دیکھا کہ عبداللہ بن قمیہ جو ہے دوبارہ وار کرنا چاہتا ہے. تو ام عمارہ آئی اور اس کے وار کو اپنی پشت سے اس کے وار کو روکا. اور اس وقت جب آپ نے یہ حالت دیکھی فرمایا جس نے میرا دفاع کیا اس کو جنت ملے گی، جس نے میرا دفاع کیا اس کو جنت ملے گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ انصار کے بچے 7 بچے ایسے تھے کہ جو 13 14 15 سال کی عمر میں آئے اور جانیں کٹوائیں اپنی. یہ ہے صحابہ کرام. آج صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی جاتی، آج صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. یہ اصحاب موسیٰ کو دیکھیں اور اصحاب محمد کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی. کیا دل پر کیا گزری ہوگی. جلیل القدر پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، ان کے دل پر بڑی مایوس ہوئے اپنے قوم سے. قال کہنے لگے رب اے میرا رب انی لا املکو بے شک میں مالک نہیں ہوں الا نفسی مگر اپنی نفس کا، اپنی جان کا مالک ہوں، وآخی اور اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں. میں جانے کے لیے تیار ہوں، میرا بھائی جانے کے لیے تیار ہے، باقی اور پر میرا کسی کا واس نہیں چلتا. میں ان کو بتا سکتا ہوں بس. باقی ان 2 جو تھے یوشع بن نون اور مالک بن قینار جو وہ اس وقت نبی نہیں بنے تھے، بعد میں نبوت ہے اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے. تو فرمایا ففرق بیننا، اب میرا ان کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، اے اللہ ففرق بیننا ہمارے اور ان کے درمیان تفریق ڈال دے، وبین القوم الفاسقین نافرمان قوم کے درمیان. اللہ نے پھر کیا کہا، اللہ نے قہر ان پر نازل کیا. قال اللہ نے فرمایا فإنہا پس بے شک یہ ارض مقدسہ محرمۃ علیہم حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سنہ 40 سال یتیہون فی الارض حیران پھرتے رہیں گے اس زمین میں. موسیٰ افسوس نہ کر، موسیٰ ان کی بات دل پر نہ لے. موسیٰ بڑے اللہ کے قریب تھے. فرمایا موسیٰ میں نے ان کے لیے ایسی سزا تجویز کی ہے نا، یہ یہاں پر سرگرداں
یہ بوڑھے ہیں، یہ غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، فرعون کی غلامی میں گزاری ہے، بزدل قوم ہے۔ موسیٰ یہ ان کے بڑوں کو مرنے دو، اسی وادی سینا میں جو ہے ان کی نئی نسل پیدا ہوگی اور آزادی کی آب و ہوا ان کو لگے گی، پھر یہ جب نئی نسل اٹھے گی نا، موسیٰ افسوس نہ کر، یہی نسل لڑے گی آگے، شام میں جائے گی اور قوم عمالقہ کے ساتھ لڑے گی۔ فرمایا فلا تأس علی القوم، موسیٰ فلا تحزن، تو افسوس نہ کر، موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، علی القوم الفاسقین، نافرمانی کرنے والے قوم پر۔ آمین، الحمدللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ